بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں جی ایس ساکیوں۔ آج 11 اگست 2022 کے دن اور صبح کے 4 بجے ہیں۔ ناظرین، تمام دریاؤں کے حوالے سے میں آپ کو اپڈیٹ کر دیتا ہوں۔ دریائے سندھ میں پانی کا خاصا اضافہ ہو رہا ہے، اس حوالے سے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ رات کو میں نے بتایا تھا کہ پی ڈی ایم میں پنجاب کی طرف سے ایک مراسلہ جاری ہوئی جس کا نمبر CR 334/2022، جس میں انہوں نے بتایا کہ 11 اگست سے 14 اگست تک تیز طوفانی غیر معمولی بارشیں ہوں گی۔ تو اس حوالے سے انہوں نے کوہ سلیمان کی سالٹ رینج، راجن پور کا علاقہ، وہاں پر بھی انہوں نے بتایا، اور سرگودا، بہاولپور، DG خان، ملتان وغیرہ کے جو ڈویژن کے اضلاع ہیں ان میں بھی خاصی بارش ہوگی۔ میاں والی کے علاقوں میں بھی، تو ان کے نشیبی علاقے زیر آب آ سکتے ہیں، اور دریاؤں کے کیچمنٹ ایریاز میں بھی۔ اب دریائے سندھ میں پانی کا مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے میں آپ کو اپڈیٹ کرتا ہوں۔ 7 دریائے چناب، راوی، جہلم اور ستلج کے حوالے سے بھی میں آپ کو اپڈیٹ کرتا ہوں۔ تو سب سے پہلے ہم دریائے چناب کی بات کر لیتے ہیں۔ تو مرالہ پر اس وقت جو پانی کا اخراج وہ 66,066 کیوسک ہے، خانقی پر 54,067 کیوسک ہے، قادر آباد پر 37,382 کیوسک، تریمو پر جو اخراج ہے وہ 33,547 کیوسک ہے، اور پنجنت پر جو پانی کا اخراج ہے وہ 44,473 کیوسک ہے۔ اور ناظرین، دریائے جہلم کی بات کریں تو منگلہ پر پھر سے پانی کم ہو گیا، وہاں سے جو اخراج کیا جا رہا ہے 7,215 کیوسک ہے، اور رسول پر تقریباً 7,000 کے قریب ہی آمد ہے اور اخراج نہیں ہو رہا۔ دریائے ستلج کی بات کریں تو ناظرین، دریائے ستلج گنڈا سنگھ پر بالکل نیل ہے، اور سلیمان کے پر بھی خاصی کمی ہوئی ہے، 2,678 کیوسک ہے اخراج، اور اسلام پر 5,197 کیوسک ہے۔ اور ناظرین، دریائے راوی کی بات کریں تو جسڑ کے مقام پر اس وقت جو پانی کا اخراج ہے وہ 14,636 کیوسک ہے، شادرہ پر 18,365 کیوسک ہے، بلو کی پر 18,610 کیوسک ہے، اور سدنئی براج پر جو پانی کا اخراج ہے وہ 8,437 کیوسک ہے۔ ناظرین، دریائے سندھ کی بات کریں تو یہاں پر پانی کا خاصا اضافہ ہو رہا ہے۔ رات کو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تربیلا ڈیم کا جو لیول ہے وہ تقریباً بھر چکا ہے، 1,543 فیٹ تک بھر چکا، اور صرف 6-7 فیٹ رہ گیا۔ تو اسی حوالے سے وہاں سے پانی کا اخراج میں اضافہ مسلسل کیا جا رہا ہے، اور چشمہ پر نچلے سے درمیانے درجے کا سیلاب، اور پیچھے سکردو پی برج بشام پر تو مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ تو اس حوالے سے میں آپ کو تمام براجوں کی صورتحال بتا دیتا ہوں کہ سکردو پر اس وقت جو پانی کا اخراج ہے وہ 1,21,900 کیوسک ہے، پی برج پر 1,94,400 کیوسک ہے، اور بشام پر 1,97,000 کیوسک ہے۔ تو ناظرین، ان پوائنٹس پر مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، چونکہ پیچھے بارشیں ہو رہی ہے، آئندہ چند روز میں مزید غیر معمولی اضافہ ہو سکتا ہے۔ اور تربیلا سے بھی خاصا یہاں سے اخراج کیا جا رہا ہے۔ پہلے رات کو 1,56,100 کیوسک تھا، لیکن اب بڑھ کر یہاں پر تقریباً 2 لاکھ کیوسک کے قریب یہاں سے اخراج کیا جا رہا ہے۔ جو ایگزیکٹ فگر ہے وہ 1,91,700 کیوسک تربیلا سے اخراج کیا جا رہا ہے۔ پھر سے سن لیں، تربیلا ڈیم سے جو اخراج ہے اس میں اضافہ کر دیا گیا ہے، 1,91,700 کیوسک وہاں سے اخراج کیا جا رہا ہے، اور کابل دریا میں 45,200 کیوسک، کالا باغ پر اس وقت جو پانی کا اخراج وہ 1,47,680 کیوسک ہے، اور چشمہ پر جو ہے پانی نچلے سے درمیانے درجے کا سیلاب ہے، اور یہاں پر خاصا پانی کی مقدار میں اضافہ ہوا ہے، یعنی رات کو 2,07,000 کیوسک تھا، اور اب بڑھ کر 2,69,561 کیوسک ہو گیا۔ توسا پر جو پانی کا اخراج وہ 1,36,321 کیوسک ہے، گڈو پر جو اخراج کیا جا رہا ہے وہ 1,52,451 کیوسک ہے، سکھر پر جو اخراج ہے وہ 1,38,315 کیوسک ہے، اور کوٹری پر جو اخراج وہ 1,95,285 کیوسک ہے۔ تو ناظرین، پھر جب ڈیٹا میرے پاس پہنچے گا تو میں آپ کو اپڈیٹ کروں گا، اور ساتھ یہی بتاتا چلوں آخر میں بھی کہ دریائے سندھ کی صورتحال خراب ہو سکتی ہے آئندہ چند روز میں، اور باقی دریاؤں کے حوالے سے بھی کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ دریائے جہلم میں سیلاب آنا مشکل ہے، کیونکہ ابھی وہاں پہ 70-80 فیٹ تک اس کا لیول بڑھے گا تو کوئی صورتحال بنے گی، اور باقی دریاؤں میں خطرہ برقرار ہے، لیکن دریائے ستلج میں بھی ابھی اتنا بڑا خطرہ برقرار نہیں کہہ سکتے، کیونکہ وہاں پر بھی ابھی 30 سے 40 فیٹ تک اس کا باکڑا ننگل ڈیم کا جو ہے لیول رہتا ہے، اور باقی جو ہیں وہ دریا بالکل خطرے میں ہیں، جیسے راوی ہے، چناب ہے، اور دریائے سندھ ہے۔ تو انشاءاللہ میں اس حوالے سے